تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، اور ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کما علمنا ان نحمدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء الاصفیاء البررہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الحسبة، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آتے رہے انبیاء کما قیل لهم والخاتم حقکم کی خاتم ہوئے تم، آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم کی خاتم ہوئے تم، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، آخر میں ہوئی مہر کی اکملت لکم۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رباعیات میں سے ایک رباعی ہے، اور اعلیٰ حضرت کا کلام سمجھنا ہم لوگ تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہے۔ ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو بھی اعلیٰ حضرت کے اشعار پر جو ہے خاموش دیکھا ہے، تو اس میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت پر جو ہے یہ شعر قرآن اور حدیث سے جو ہے استدلال کرتے ہوئے یہ شعر آپ نے کہا ہے، اور فرمایا ہے آتے رہے انبیاء کما قیل لہم، جس طریقے سے انبیاء کرام کو حکم خداوندی ملتا رہا وہ دنیا میں مبعوث ہوتے رہے۔ حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت ادریس، حضرت نوح، اس طریقے سے ترتیب سے انبیاء کرام کم و بیش 1,00,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن سب سے اخیر میں جو ہستی آئی ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس پر عرض کیا ہے کہ والخاتم حقکم، خاتم ہوتے کہتے ہیں مہر کو، عربی میں اردو میں جو مہر ہوتی ہے نا اسے عربی میں خاتم کہا جاتا ہے۔ جب کسی عمارت کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو سیل مہر جسے کہتے ہیں، جب اسے سیلڈ کر دیا جاتا ہے تو حکومت کی اس کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے خطوط میں دیکھا ہوگا کہ جب خط آدمی لکھتا ہے تو اس کے آخر میں جو ہے مہر لگا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اب اس مہر کے بعد جو ہے اب نہ اندر کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے، نہ اندر کی کوئی چیز باہر ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں انبیاء کرام، جہاں منافقین کا ذکر فرمایا ہے ان کے بارے میں بھی یہی فرمایا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر مار دیا ہے، یعنی اب ان کے دل کے اوپر رب کائنات کی مہر لگ گئی ہے، اب ہدایت کی کوئی چیز اندر جا نہیں سکتی ہے، منافقت اور کفر کی کوئی چیز ان کے دل سے باہر نکل نہیں سکتی ہے۔ اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا، اور فرمایا ہے کہ والخاتم حقکم، کہ آخری نبی ہونا یا رسول اللہ آپ ہی کا حق تھا، آپ ہی کی شان تھی، اسی لیے رب کائنات نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر مبعوث فرمایا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت ہی کے حوالے سے مجھے آج کچھ گفتگو کرنے کا حکم ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور خاتمیت محمدی علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے جو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے اس کے اوپر بڑی مضبوطی اور پامردی سے مجھے اور آپ تمامی حضرات کو اس پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس دنیا میں تھے اس وقت تک گمراہیت قریب نہیں آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ انا ضامن لاصحابی، میں اپنے صحابہ کے لیے ضمانت ہوں۔ جب تک میں اپنے صحابہ کے درمیان ظاہری حیات کے ساتھ رہوں گا اس وقت تک گمراہی یا اس وقت تک کوئی فتنہ انہیں کسی طرح سے گزند نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث میں فرمایا ہے اور میرے صحابہ میری امت کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ جب تک میرے صحابہ ہوں گے اس وقت تک جو ہے امت کی حفاظت کے یہ ضامن ہوں گے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق کہ حضور کے زمانے میں بھی فتنے اٹھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت اور نبوت کے مقابلے میں کوئی فتنہ ٹھہر نہیں سکا اور وہ فتنے کا رنگ نہیں لے سکا۔ آواز تھوڑا سا ایسا کیجئے، بہت زیادہ گونج رہی ہے۔ وہ فتنہ جو ہے پنپ نہیں سکا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی قوت تھی کہ کوئی فتنہ نہیں اٹھ سکا، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتنے اٹھے نہ ہوں۔ ضرور فتنوں نے سر اٹھایا ہے لیکن اٹھنے سے پہلے سرور کائنات کی روحانیت نے اسے دفن کر دیا ہے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری کے اخیر زمانے میں مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی نے کھلے بند و نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن تاریخ میں ہمیں اس زمانے میں ان کی نبوت کا عطا پتہ نہیں ملتا ہے۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا دور آتا ہے۔ صحابہ کے درمیان آپس میں کسی طرح کا کوئی بھی اعتقادی اختلاف نہیں تھا۔ جو بھی اختلاف صحابہ کے درمیان تھا وہ کچھ بعض اجتہادی مسائل پر اختلاف تھا، اور یہ اجتہادی مسائل میں جو اختلاف ہوتا ہے اس اختلاف کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت فرمایا ہے۔ اسی کو حدیث پاک میں فرمایا ہے اختلاف و امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف جو اجتہادی مسائل میں ہوا کرتا ہے یہ اختلاف میری امت کے لیے رحمت ہے۔ تو اعتقادی کوئی اختلاف نہیں تھا، اعتقادی پلیٹ فارم پہ تمام صحابہ کرام ایک ہو کر کے تھے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا جب اخیر زمانے کا دور آتا ہے فتنوں نے جنم لیا اور ایسے ایسے فتنے اٹھے کہ ان فتنوں نے کہیں تو ایسا محسوس ہوا کہ مسلمانوں کی ایمانی قوتوں کو اس نے متزلزل کر دیا، کہیں پر مسلمانوں کی سطوت اور ان کی شوکت کو ہلا کر کے رکھ دیا، بلکہ اسلامی حکومتوں کی کسی فتنے ایسے بھی اٹھے ہیں جنہوں نے اسلامی حکومتوں کی چولہے ہلا کر کے رکھ دیا ہے۔ ان فتنوں میں جو سب سے مہلک اور سب سے خون فرسا جو فتنہ رہا ہے وہ فتنہ جو ہے نقلی نبیوں کا تھا، جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے آخری ایام سے ابھرے ہیں، اور ہمارے زمانے سے بہت پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کے زمانے تک اس کا ایک لمبا سلسلہ نظر آتا ہے۔ یہ وہی فتنہ ہے جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں فرما دیا تھا کہ میں اپنی امت کے اوپر میں ایسے ائمہ کا اندیشہ کرتا ہوں جو ائمہ گمراہ گر ہوں گے، لوگوں کو گمراہ کر دیں گے، قرآن کی غلط تفسیریں کریں گے، حدیث کی غلط تشریحات کریں گے، غلط تفسیروں کی بنیاد پر، غلط تشریحات کی بنیاد پر نئے نئے عقائد ان کے درمیان پیدا ہوں گے، نئی نئی فکر پیدا ہوگی، اور اس نئی فکر اور نئے عقائد کی بنیاد پر اسلام کے وہ راستے سے بھٹک جائیں گے۔ انہی کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ہے انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین،
میں اپنی امت کے اوپر گمراہ گر ائمہ کے بارے میں اندیشہ کرتا ہوں، کہیں یہ میری امت کو گمراہ نہ کر دیں، یہ قرآن کی غلط تشریحات کریں گے۔ اور پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّمَا أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور وہیں پر فرما دیا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ ارشاد فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ جو آخری نبوت کا جو اللہ کے رسول نے جو فرما دیا ہے میں آخری نبی ہوں اور کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ امت کو یہ درس ہے اور یہ تنبیہ ہے کہ ایسے ائمہ بھی جو اسلامی لبادے میں ہوں گے، جبہ و دستار میں ہوں گے، امامہ شمامہ میں ہوں گے، وہ جبہ و قبہ میں ہوں گے، وہ اسلام کی بولی بولتے ہوں گے، اپنے آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی گردانتے ہوں گے، لیکن یہ وہی گمراہ گر ائمہ ہوں گے جو اسلام کی اور قرآن کی غلط تشریح کریں گے، جس کی وجہ سے نبوت کا دروازہ کھلے گا اور اس میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے گھس جائیں گے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا یہی مطلب ہے، میں آخری نبی ہوں۔ اب اگر کوئی خاتم النبیین کی غلط تشریح کر کے اگر نبوت کی کوئی گنجائش پیدا کرتا ہے تو سمجھ لو کہ گمراہ گر ائمہ میں اس کا شمار ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں جو فرما دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا انا العاقب لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عاقب اس بچے کو کہا جاتا ہے جسے ہم اپنی زبان میں پیٹ پچھنا کہتے ہیں، یعنی ماں باپ کی آخری جو اولاد ہوتی ہے اس کے بعد کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے، وہ اسے عاقب کہا جاتا ہے، سب سے پیچھے آنے والے کو عاقب کہا جاتا ہے۔ عقب کے معنی بھی آتے ہیں پیچھے، آپ نے پڑھا ہوگا عقب نما آئینے میں میں نے دیکھا، مطلب اس کا یہی ہوتا ہے جو سب سے اخیر میں آتا ہے اسے عاقب کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا انا العاقب، میں انبیاء کرام میں سب سے اخیر میں آیا ہوں، لا نبی بعدی۔ جب پوری وضاحت کے ساتھ خاتم النبیین نے فرما دیا اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور میں آخری نبی ہوں، اب اگر کوئی خاتم النبیین میں کوئی گنجائش پیدا کرتا ہے، کوئی امکان پیدا کرتا ہے، یہ سمجھ لیا جائے اس کے ایمان میں چور ہے، اس کے دل میں چور بن کر کے کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، صحابہ کرام کا عقیدہ یہی رہا، سلف و خلف کا تمام کے تمام علماء ائمہ کرام کا آپ اگر نظریات اور ان کے عقائد کو دیکھیں، سب کا عقیدہ یہی رہا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور خاتم النبیین کی تشریح و توضیح تمام لوگوں نے یہی کیا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ امت کا سلفن و خلفن صحابہ کرام سے لے کے آج تک امت کا یہی جو ہے عقیدہ رہا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں اسلام کے جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ یہودی اور عیسائی ہیں۔ ان لوگوں نے اسلام کے پنپتے ہی اسلام کو دفن کر دینے کی کوشش کیا، اس کی اسلام کے اوپر طرح طرح سے انہوں نے حملے کیے، انہوں نے تیر و تبر سے بھی اسلام کو دفنانے کی کوشش کیا، تلوار اور نیزے سے بھی اسلام کا مقابلہ کرنے اور اسلام کے روکنے کی کوشش کیا ہے، لیکن جب میدان میں یہ کامیاب نہ ہو سکے، جب تیر و تبر سے یہ کامیاب نہ ہو سکے، تو ان لوگوں نے ایک جٹ ہو کر کے انہوں نے ایک پلاننگ بنائی، ایک منصوبہ بنایا کہ اب جو ہے مسلمانوں کے مقابلے میں تلوار سے ہم نہیں جیت سکتے ہیں، ان کا جذبہ ایمانی ہمیں جیتنے نہیں دے گا، اس لیے کوئی خفیہ راستہ ہمیں نکالنا پڑے گا۔ اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کے لبادے میں ہمیں شیطان پیدا کرنا ہوگا۔ ان لوگوں نے یہ پلان بنایا اور جگہ جگہ سے ایسے لوگوں کو اپنے ہاتھ میں اور اپنے قبضے میں لیا جو آزادانہ خیال رکھا کرتے تھے، جو اسلام کے حوالے سے منفی سوچ اور غیر مثبت سوچ رکھا کرتے تھے، ایسے لوگوں کو ان کے ہتھے میں چڑھا۔ اس کے لیے باقاعدہ برطانوی حکومت نے پوری دنیا میں اپنے جاسوس کو پھیلایا اور ایشیائے وسطی ایشیا میں یعنی عرب کے ممالک میں ہمفرے کو اس نے لا کر کے ڈالا، جسے استنبول، حجاز، مصر اور یمن وغیرہ کی ذمہ داری دی گئی تھی، اور دھیرے دھیرے جو ہے اس کے ہتھے محمد ابن عبد الوہاب چڑھ جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ جو ہے اسلام کے بنیادی عقائد میں رخنہ اندازی کی جانے
لگتی ہے. ادھر عرب میں ہمفرے تھا اور ادھر ہندوستان میں جو انگریز حکومت تھی ان لوگوں نے ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسے شخص کو پیدا کیا, ایک ایسے شخص تک ان کا سلسلہ پہنچتا ہے جو شخص اس دنیا میں 1838 میں پیدا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقریباً 18 سال یا 16 سال کے بعد سے پہلے وہ پیدا ہوتا ہے. تاریخ میں جس کا نام قاسم نانوتوی ملتا ہے, یہ شخص پیدا ہوتا ہے, علم دین حاصل کرتا ہے, اور پھر ایک مرتبہ اس نے اسلام کی قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کی تفسیر کرتے ہوئے وہ کیا لکھتا ہے؟ وہ لکھتا ہے تحذیر الناس میں کہ عوام تو یہی سمجھتی ہے کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, لیکن اہل فہم کے اوپر یہ خوب روشن ہے کہ خاتم النبیین میں کسی طرح کی کوئی آخری نبی ہونے میں کسی طرح کی کوئی فضیلت نہیں ہے. تقدم زمانی اور تأخر زمانی میں کسی طرح کی کوئی ذاتی فضیلت نہیں ہے. اور اس کے بعد آگے چل کر کے اس نے لکھ دیا ہے, اور اس نے اپنے ایمان سوز قلم سے اس نے یہ بات اپنی کتاب میں تحریر کر دیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا کسی طرح کی کوئی فضیلت نہیں رکھتا ہے. اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی نبی آ جاتا ہے تب بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. اور اگر بالفرض آپ کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جاتا ہے تب بھی بدستور آپ خاتم النبیین ہوں گے. یہ شوشہ اس نے چھوڑا, اس نے نبوت کی ایک گنجائش پیدا کیا. اس سے پہلے کسی نے بھی اس قسم کی تشریح و توضیح نہیں کیا تھا. یہی وہ ائمہ ہیں جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا تھا میں اپنی امت پر سب سے زیادہ اندیشہ جس بات کا کرتا ہوں وہ یہی گمراہ گر ائمہ ہیں جو قرآن کی غلط تشریح کریں گے اور ہزاروں اور لاکھوں مسلمانوں کو دین اسلام سے خارج کر لیں گے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی اس کتاب کی تشریح کرتے ہوئے اس نے نبوت کی ایک تھوڑی سی گنجائش پیدا کیا, اور پھر پوری دنیا سے اس کی مخالفت ہونے لگی. ہندوستان میں, پورے ہندوستان میں جہاں جہاں اس کی کتاب تحذیر الناس جاتی تھی ہر شخص بیزاری کا اظہار کرنے لگا. جو صاحب قلم تھے انہوں نے اپنے قلم سے اس کا رد کیا, جو صاحب زبان تھے انہوں نے اپنی زبان سے اس کا رد کیا ہے. بلکہ خود اسی خیمے کا ایک فرد اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھ دیا ہے جہاں جہاں تحذیر الناس گئی ہے وہاں وہاں مسلمانوں میں شورش پیدا ہوئی ہے. اور کسی نے بھی قاسم نانوتوی کی حمایت نہیں کیا ہے سوائے مولانا عبدالحی کے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ عقائد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت میں سب سے پہلے سینڌ لگانے والا جو شخص ہے وہ قاسم نانوتوی ہے. لیکن اگر اس نے یہ دروازہ اپنے لیے کھولا تھا تو اس نے جب مسلمانوں کا یہ طریقہ دیکھا, مسلمانوں کے یہ غصہ دیکھا, اس غصے کی وجہ سے وہ دروازے میں داخل نہیں ہو سکا. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ قادیان کی سرزمین سے ایک شخص اٹھتا ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیں آج دیابنا کا جو قادیانیوں سے اختلاف ہے یا دیوبندی جو قادیانیوں کا رد کرتے ہیں وہ اس بنیاد پر نہیں کہ تم نے نبوت کا دعویٰ کیوں کیا ہے یا نبوت کا دعویٰ تمہارا جھوٹا ہے, بلکہ ان کا اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ کھچڑی ہم نے بنائی ہے, کھا گئے ہو تم, نبوت کی گنجائش تو ہم نے پیدا کیا تھا اور دعویٰ تم کر بیٹھے ہو. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر سینध لگانے والا یہ پہلا شخص ہے جسے دنیا قاسم نانوتوی کے نام سے جانتی ہے. اور اس کی وجہ سے جب ایک شخص جس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے, یوسف لدھیانوی نے جب قادیانیوں کا رد کیا تھا تو ایک قادیانی نے کھڑے ہو کر کے کہہ دیا تھا تم لوگ کیا ہمارا رد کرو گے, بلکہ ہم نے تو یہ ساری باتیں جو بات ہم کہتے ہیں وہی بات تو تمہارے گرو گھنٹال قاسم نانوتوی بھی کہہ چکے ہیں, تم ہمارا رد کرنے سے پہلے قاسم نانوتوی کا رد کرو. قاسم نانوتوی کا ایسی بات نہیں ہے کہ دیوبندیوں نے رد نہیں کیا ہے, بلکہ انور شاہ کشمیری نے باقاعدہ اس کا رد بھی کیا ہے, اس کی رد میں کتابیں بھی لکھی ہیں. تو قاسم نانوتوی نے سب سے پہلے نبوت کی ایک گنجائش پیدا کیا, اور پھر اس کے بعد جو ہے قادیان میں بیٹھا ہوا یہ بدبخت نبوت کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے. اور یہ جو ہے نبوت کا جو اس نے دعویٰ کیا تھا اچانک دعویٰ نہیں کیا تھا, بلکہ
پہلے یہ آریوں سے بھیڑا تھا اور اس کے بعد یہ مسیحیوں سے مناظرہ کرتا رہا. دھیرے دھیرے لوگوں نے دیکھا یہ تو اسلام کی حمایت میں بول رہا ہے. لوگوں نے سمجھا کہ یہ اسلام کا بہت بڑا مبلغ ہے, بہت بڑا خیر خواہ ہے. لوگوں کا ایک ہجوم ہو گیا, ایک بھیڑ اکٹھا ہو گئی. جب لوگ اس کے حمایتی ہو گئے, دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ یہ اب کنج خمولی میں جا کر کے بیٹھ گیا اور گوشے میں جا کر کے بیٹھ گیا. لوگ اس سے بیعت کا مطالبہ کرنے لگے. اس نے بیعت سے انکار کر دیا اور وہیں سے اپنی چال بازیاں شروع کر دیتا ہے. اور جب بیعت کا مطالبہ کیا گیا تو کیا کہتا ہے کہ ابھی رب کائنات کا حکم میرے پاس نہیں آیا ہے, جب اللہ کا حکم آ جائے گا تب میں بیعت کروں گا. یہیں سے وہ دھوکہ دینا شروع کر دیتا ہے. آہستہ آہستہ سب سے پہلے اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا, اس کے بعد اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا, اس کے بعد اس نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے بکواسیں کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس عقیدے کا انکار کیا جو قرآن نے صاف طور پر کہا ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم, کہ ان لوگوں نے نہ حضرت عیسیٰ کو, عیسائیوں نے, یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کر سکے ہیں نہ سولی پہ چڑھا سکے ہیں, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ کی ایک شبیہ بنا دیا تھا اور اس شخص کو انہوں نے سولی پر چڑھا دیا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اسلامی عقیدے کے مطابق رب کائنات نے آسمانوں پر انہیں زندہ و سلامت اٹھا لیا ہے. اور اخیر زمانے میں وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لائیں گے. اس نے بکواس کیا کیا, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم آسمانوں پر نہیں اٹھائے گئے بلکہ وہ مر چکے ہیں اور دفن کیے جا چکے ہیں اور ان کی روح میرے بدن میں عود کرائی ہے. اور وہیں سے اس نے مسیح موعود کا دعویٰ کیا. جیسے جیسے مرحلہ وار یہ دعویٰ کرتا گیا, بریلی کی سرزمین سے ایک غیرت عشق محمدی کا ایک دعوے دار اٹھتا ہے اور اس کے ہر مرحلے میں اس نے رد کیا ہے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا, اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے رد میں ایک رسالہ لکھا. جب اس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا, اعلی حضرت نے تب بھی رد کیا. جب اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تب بھی اعلی حضرت نے اس کے رد میں رسالہ لکھا. جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تب بھی اعلی حضرت نے اس کے رد میں رسالہ لکھا ہے. ایک دو نہیں, 5 رسالے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عنوان کے اوپر موجود ہیں. جسے چاہے وہ جا کر کے فتاوی رضویہ اور رسائل رضویہ اٹھا کر کے دیکھ سکتا ہے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کے پاس اس سلسلے کی کوئی بھی بحث آئی ہے اور اس پر جو ہے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرپور بحث کیا ہے. ہم اور آپ اگر اٹھتے ہیں, قرآن پاک میں ہمیں 2-3 آیتیں نظر آتی ہیں. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب میں نے دیکھا خاتم النبیین کے حوالے سے استدلال کرتے ہوئے تو آیات میں گننے لگا تو میں گنتے گنتے تھک گیا اور میں نے بند کر دیا ہے. احادیث طیبہ کے ہمارے ایک استاذ ہیں, انہوں نے اپنے مقدمے میں لکھا ہے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 130 احادیث طیبہ سے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. 30 ایسے اقوال ہیں جن سے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کیا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. آپ اندازہ لگائیں, آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والا یا آپ کے بعد کسی نئے نبی کو ماننے والا کھلا ہوا کافر ہے. جس طریقے سے اللہ کی وحدانیت پر ایمان ضروری ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ضروری ہے, اسی طریقے سے اس بات پر بھی ایمان ضروری ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے. یہ وہ عنوان ہے جس عنوان کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے قیمتی سرمایہ امت کا کہا ہے. آپ جانتے ہیں جب مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھیجا تھا لشکر, ایک لشکر بھیجا, وہ لشکر شکست کھا گیا. دوسرا لشکر بھیجا, وہ بھی شکست کھا گیا. تیسرا لشکر بھیجا گیا, وہ بھی مقابلہ نہ کر سکا. چوتھا لشکر حضرت خالد ابن ولید کی سرکردگی میں جب بھیجا گیا تب جا کر کے مسیلمہ کذاب کی سرکوبی ہوئی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری لشکر بھیجتے وقت ایک اعلان فرمایا تھا. آپ جب مسند خلافت پر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ایک اصول اور ضابطہ بنایا تھا. وہ ضابطہ یہ تھا
کہ اب جو بدری صحابہ ہیں جو میدان بدر میں شریک ہوئے تھے جنگ میں، وہ بدری صحابہ بڑی فضیلتوں کے حامل ہیں، بہت بابرکت ہیں، اس لیے بدری صحابہ کسی جنگ میں نہیں جائیں گے بلکہ وہ مدینہ طیبہ میں رہیں گے اور وہ ہمارے لیے سرمایہ زندگی بنیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے دور خلافت میں یہ قانون بنایا تھا، لیکن جب ختم نبوت پر بحث آئی اور ختم نبوت کے لیے حفاظت کے لیے جب جنگ لڑنے کی باری آئی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑ دیا تھا اور اعلان کر دیا تھا کہ کوئی بھی مدینے میں باقی نہ بچے، جو بھی لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ جنگ میں جا کر کے لڑے، کیونکہ ہمارے لیے خاتمیت محمدی سے بڑھ کر کے کوئی بھی سرمایہ نہیں ہے، سب سے بڑا سرمایہ ہمارا سرور کائنات کی خاتمیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کا انکار کفر ہے، کفر صریح ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایمان کی روح رواں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت ہے۔ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو خاتم النبیین بھی فرمایا ہے، اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، آپ نے محرم کی تقریروں میں سنا ہوگا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث مروی ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ضرور نبی ہوتے، لیکن پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میرے بعد نبی کا آنا ممکن ہوتا تو عمر ضرور نبی ہوتے، لیکن عمر نبی نہیں ہے، اس کا مطلب میرے بعد نبی کا آنا ممکن نہیں ہے۔ یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منطقی انداز میں دنیا کو سمجھا دیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور کھلے لفظوں میں بھی بتا دیا ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاتمیت کا چیلنج کرنے والے کے مقابلے کے لیے خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ جب اسود انسی نے سرور کائنات کی حیات ظاہری میں اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کیا تھا اور یمن کے اوپر حملہ کر کے یمن کے اوپر قبضہ کر لیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کی سرکردگی میں بھی لشکر بھیجا تھا، حضرت معاذ ابن جبل کے بھی سرکردگی میں لشکر بھیجا تھا، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل بیٹھ کر کے ایک تنظیم، ایک اسکیم سوچی، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسود انسی کی جو بیوی تھی، جو اسود انسی کی جو بیوی تھی وہ حقیقت میں مسلمان تھی، جو مسلمان حاکم یمن کے تھے ان حاکم کو اس نے شہید کر دیا تھا اور ان کی بیوی کو زبردستی اپنے نکاح میں لے لیا تھا، خفیہ طور پہ رابطہ کیا، اور پھر ان کے جو بھائی تھے جن کا نام فیروز دیلمی تھا، ان کے بھائی خاموشی سے اندر گھس جاتے ہیں اور اس کو مار ڈالتے ہیں اور اسود انسی کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر بھیجی گئی، لیکن جس دن اسود انسی مارا گیا، جس شب میں مارا گیا اسی کے دوسرے دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا ہے کہ اسود انسی کو فیروز دیلمی نے قتل کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں بیٹھ کر کے اللہ کے رسول نے بشارت دیا تھا اور فرمایا تھا فاز فیروز تو کامیاب ہو گیا، فیروز بامراد ہو گیا۔ مطلب اس کا یہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والے کے اوپر چاہے سرور کائنات کہیں بھی رہے، وہ چاہے اس دنیا میں رہے چاہے اس دنیا میں رہے، نبی رحمت کی نگاہ رحمت اپنے ناموس کے محافظوں کے اوپر ہوا کرتی ہے۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق میں ایک صحابی کو بھیجا تھا کہ جاؤ تم مسلمانوں کے لشکر کی حفاظت کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خاص طور سے میرے ارد گرد، میرے خیمے کے ارد گرد رہنا۔ اللہ کے
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फज्र की नमाज पढ़ने लगते हैं, सहाबा किराम का बयान है, आप फज्र की नमाज पढ़ रहे हैं, सामने जंगल है, झाड़ियां हैं, सामने पहाड़ हैं, लेकिन सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहें कभी इधर जा रही हैं, कभी उधर जा रही हैं, कभी सीधे जा रही हैं, कभी आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झाड़ियों के अंदर झांक झांक करके देखते हैं। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, नमाज में आपकी निगाहें कभी इधर जा रही थी, कभी उधर जा रही थी, वाजरा क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपनी हिफाजत के लिए जिस सहाबी को भेजा था, मेरी निगाहें उस सहाबी को तलाश कर रही थी। मतलब क्या है? सरवरे कायनात की हिफाजत के ऊपर जो मामूर हुआ करता है, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह रहमत उसके ऊपर हुआ करती है, गायबाना तौर पर भी रहती है, हाजिराना तौर पर भी रहती है। तो यह आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातमियत है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में, बल्कि कुरान पाक में रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। हज्जतुल वदा के मौके पर मिना में ये आयत करीमा नाजिल हुई थी। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मिना में जुमा के दिन ये हज्जतुल वदा के मौके पर यह आयत करीमा नाजिल हुई थी। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर यह नाजिल हुई, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। आज हमने तुम्हारे ऊपर अपनी नेमतों को तमाम कर दिया है, आज हमने तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारा दीन समझ करके हमने मुंतखब फरमा लिया है। या आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो नाजिल हुई किताब, उसमें फरमाया जा रहा है, जब अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें तमाम हो गई हैं, तो सबसे अजीम जो नेमत है वो नेमत भी उम्मत को मिल ही चुकी है। जाहिर सी बात है, जो सबसे अजीम नेमत है उससे बढ़ करके कोई नेमत, अगर वो नेमत नहीं मिलती है तो ऐसी सूरत में नेमतें तमाम नहीं होती हैं। जब सबसे अजीम नेमत है वो सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, आकाए कायनात की जात है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला चुके हैं, अजीम तरीन नेमत आ चुकी है। अब कोई भी नबी आए, वो चाहे जिल्ली नबी हो, चाहे बरूजी नबी हो, वो नबी नहीं हो सकता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में साफ फरमाया है कि मेरे बाद 30 ऐसे दज्जाल पैदा होंगे, झूठे पैदा होंगे, जो सब के सब इस बात का दावा करेंगे कि वो अल्लाह का नबी है, हालांकि मैं अल्लाह तबारक व तआला का आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। इस हदीस में मेरे आका ने 3 बातें इशारतन इरशाद फरमाई है। पहली बात तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाई है कि 30 झूठे पैदा होंगे, यानी जितने भी होंगे और जितने भी नबूवत का दावा करने वाले होंगे सब जो है झूठे होंगे। ये सबसे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सलासून दज्जालून कज़्ज़ाबून, 30 झूठे और दज्जाल सिफत लोग पैदा होंगे। यह आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इसका मतलब सीधा यह है कि अगर कोई शख्स हुजूर के बाद नबूवत का दावा करता है तो सिर्फ दावे नबूवत करना ही उसके झूठे होने की दलील है, बल्कि सबसे बड़ी दलील है कि वो झूठा है। आकाए दो आलम ने फरमा दिया है वो झूठा होगा। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 30 झूठे पैदा होंगे, सब के सब ये दावा करेंगे कि वो अल्लाह के नबी हैं, हालांकि मैं आखिरी नबी हूं। और फिर उसी में अल्लाह के रसूल ने ये भी फरमाया है, वो सब के सब मेरी उम्मत से होंगे। ये अजीब व गरीब मामला है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है मेरी उम्मत से होंगे, क्योंकि अगर वो मेरी उम्मत से हट करके अगर वो आएंगे, दुनिया उन्हें कबूल नहीं करेगी। इसका मतलब ये है, पहले वो मेरी उम्मती होने का दावा करेंगे, लोगों का एक हुजूम, एक भीड़ इकट्ठा करेंगे, और फिर उसके बाद अपने दुनियावी मकसद को हासिल करने के लिए वो नबूवत, खत्मे नबूवत के ऊपर वो सेध लगाएंगे और आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातमियत को वो चैलेंज करेंगे। और तीसरी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, तीसरी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि वो सब के सब झूठे होंगे। या आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को देखें और उस जमाने से लेके इस जमाने तक जितने भी पैदा हुए हैं सबको अल्लाह तबारक व तआला ने जलील रुसवा किया है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ जितने भी अंबियाए किराम, बल्कि जो अल्लाह के नेक बंदे और जो वली हुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी दुनिया में रुसवा नहीं करता है, उनकी जबान की भी लाज रख लिया करता है।
ہے، لیکن یہ کیسے نبی ہوا کرتے ہیں جن کی زبانیں کچھ اور بولتی ہیں اور جو ہے واقعات کچھ اور ہو جایا کرتے ہیں۔ ابھی سید صاحب قبلہ نے اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھا تھا، اس شعر پہ مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ شعر میں عرض کیا ہے کہ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ یا رسول اللہ، آپ کے زبان فیض ترجمان سے جو کلمات جاری ہو جاتے ہیں وہ تقدیر کا حصہ بن جاتے ہیں، وہ دنیا میں ہو کر کے رہتے ہیں، اور اس میں کسی طرح کے کوئی نہ شک کی گنجائش ہوتی ہے، نہ اعتراض کی گنجائش ہوا کرتی ہے، نہ جھوٹ اور کذب کی گنجائش ہوتی ہے، بالکل شفاف ہوتے ہیں۔ لیکن مسیلمہ کذاب کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے مسیلمہ کذاب سے وہ کہتا ہے کہ سنو، جو ہے میری آنکھ میں آشوب چشم ہو، میں آشوب چشم کا شکار ہو گیا ہوں، آنکھ خراب ہو گئی ہے، تم اس بات کے دعوے دار ہو کہ تم اللہ کے نبی ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی تھے۔ حضرت علی کی آنکھ میں جب تکلیف پیدا ہوئی تھی اور جب وہ آشوب چشم کے شکار ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا تھا، حضرت علی کی آنکھ کی تکلیف دور ہو گئی تھی۔ اور ایک صحابی تھے، جب غزوہ احد میں ان کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا تھا، وہ بھی بارگاہ رسالت میں آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر صبر کرو تو اس کے بدلے میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں، اور اگر صبر نہیں کرتے ہو میں ابھی آنکھ تمہاری صحیح کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، صبر آپ نے جنت کا وعدہ آپ نے کیا ہے، وہ آپ دلائیں گے، اور جہاں تک صبر کی بات ہے تو آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ میری آنکھوں کو صحیح کر دیں۔ یہ صحابہ کرام کے مانگنے کا انداز تو دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں بھی لعاب دہن لگا دیا، صحیح ہو گئی تھی۔ صحابی کا بیان ہے وہ آنکھ جو زخمی ہو گئی تھی، اس آنکھ میں جتنی روشنی عود کرائی تھی، وہ آنکھ جو زخمی نہیں ہوئی تھی اس سے زیادہ روشنی اس میں پیدا ہو گئی تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی برکت تھی۔ لیکن مسیلمہ کے سامنے جب اس شخص نے یہ بات رکھی، میری آنکھوں میں بھی تکلیف ہے، آشوب چشم کا میں شکار ہو گیا ہوں، اپنا لعاب تم بھی لگا دو تاکہ میری آنکھیں صحیح ہو جائے۔ جب اس نے اپنا لعاب لگایا ہے تو جو آنکھ خراب تھی وہ تو خراب تھی ہی، جو اچھی تھی وہ بھی خراب ہو گئی ہے۔ یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑے ہونے والوں کو رب کائنات اس طرح رسوا کیا کرتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ایک کنواں تھا، اس کنویں میں لعاب دہن ڈالا، اس کنویں کا پانی جو کھارا تھا میٹھا ہو گیا تھا۔ مسیلمہ کذاب سے جب کہا گیا فلاں جگہ کا کنواں کھاری ہے، اس میں لعاب دہن ڈال دو تاکہ وہ شیریں ہو جائے، اس نے لعاب دہن ڈالا، وہ کنواں تو کھاری تھا ہی تھا اور رہ گیا، لیکن پورے جو ہے مقام عینیہ کا جو کنواں تھا، سارا کنویں کا پانی جو ہے کھارا ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی رسوا کر دیا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے قادیان کا جو خبیث تھا اس نے بھی دعویٰ کیا تھا اور ایک عالم دین کو کہا تھا کہ تم مجھ سے پہلے مر جاؤ گے، مجھ سے پہلے تم مر جاؤ گے اور تمہارے بدن میں کیڑے پڑ جائیں گے۔ لیکن تاریخ نے دیکھا ہے کہ قادیان کا وہ خبیث تو 1908 میں مر گیا تھا، لیکن وہ بزرگ عالم دین 1912 تک زندہ رہے تھے۔ یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اٹھنے والوں کو قدرت اس طرح رسوا کیا کرتی ہے۔ تو مسلمانوں، ایسا نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں یہ قادیانی نہیں پائے جاتے ہیں، یہ اپنے آپ کو احمدی کہا کرتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلک اعلی حضرت کے اوپر بڑی مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں اور ایسے لوگوں کو پہچاننے کی کوشش کریں جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سے جو کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج اگر آپ نیٹ پر بیٹھتے، ہمارے نوجوان آج کل جو ہے اس بات کے عادی ہیں کہ وہ دین کو جو ہے نیٹ سے سیکھتے ہیں، مسائل نیٹ سے سیکھتے ہیں، وہ مسائل
مسائل کو انٹرنیٹ سے سیکھتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں گوگلی مسلمان نہ بنے بلکہ زمینی مسلمان بنے. آپ علماء کرام کے پاس جائیں, ان سے جو ہے اسلام کو سیکھیں. آپ اگر انٹرنیٹ پہ بیٹھیں گے, جب دینی کوئی بھی ویب سائٹ کھول لیں گے, کسی بھی نام سے کھولیں گے, سب سے پہلے جو ویب سائٹ کھلتی ہے وہ قادیانیوں کی ویب سائٹ ہے. اور اپنی ویب سائٹوں پہ باقاعدہ مسجد نبوی شریف کا دروازہ لگایا ہوا ہے, سرور کائنات کا نام لکھا ہوا ہے, آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے لکھ رکھا ہے آخری نبی ہے. لیکن یہ سب ان کا فریب ہے, یہ ان کا دجل ہے, یہ ان کا مکر ہے. اس لیے مسلمانوں ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. ہمارے دنیا میں بمبئی میں اور دیگر علاقے میں اللہ تبارک و تعالی کے فضل و احسان سے علماء کرام ہیں. آپ کو اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہے علماء کرام کے پاس جائیں, ائمہ کرام کے پاس جائیں. آپ انٹرنیٹ کے اوپر ہرگز بھی اپنے دینی اور خاص طور سے اعتقادی مسئلے میں کبھی بھی جو ہے آپ اس کے اوپر بھروسہ نہ کریں, کیونکہ انٹرنیٹ کے اوپر یا تو وہابیوں کی ویب سائٹ ملتی ہے یا دیوبند کی مسائل میں سب سے پہلے جو ویب سائٹ کھلتی ہے وہ دیوبند کی کھلتی ہے. اور جو ہے اعتقادیات میں یا اور فکری مضامین میں جو ویب سائٹیں کھلتی ہیں مودودیوں کی کھلا کرتی ہیں. اس لیے انٹرنیٹ کے اوپر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی شخص اگر احمدی مسلمان کہہ کے آپ کے سامنے آئے, وہ ہماری ہی طرح ہیں, ہماری ہی طرح لباس میں ہیں, وہ ہماری ہی طرح مسجدیں بناتے ہیں. ہم کبھی بھی اپنے دل میں یہ روح رعایت پیدا نہ کریں کہ یہ ہماری طرح نمازیں بھی پڑھتے ہیں, سرور کائنات کا نام بھی لیتے ہیں, حضور پر درود بھی پڑھتے ہیں. نہیں, بنیادی چیز جو اسلام سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے. آخری نبی اس حیثیت سے مانے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی اب نبی نہیں آ سکتا ہے. بلکہ اگر کوئی ممکن مانے کہ سرور کائنات کے بعد نبی کا آنا ممکن ہے, وہ بھی بدترین کافر ہے. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی عظمتوں کی حفاظت میں اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی غیرت عشق میں جو قلم چلایا تھا اور قاسم نانوتوی وغیرہ کے اوپر جو حکم کفر لگایا تھا, آج لوگ کہتے ہیں امام احمد رضا نے کیا ہی کیا ہے, صرف تکفیر کی ہے. میں یہ کہتا ہوں جو شخص سرور کائنات کی عظمتوں سے کھیلے اس کی عبارتوں میں اتنے کفر ہیں کہ شارح بخاری نے 17 وجوہ سے اس کی عبارتوں میں کفر کو ثابت کیا ہے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کئی وجوہ سے اس کے کفر کو ثابت کیا ہے, اور اس نے اپنی عبارت میں یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ جو آخری نبی کا جو تصور ہے, یہ آخری نبی کا تصور یہ عوام کا تصور ہے. اور عوام بھی کون سی ناسمجھ. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے کیا کہا ہے, یہی تو کہا ہے آخری نبی کا خاتم النبیین کا مفہوم عوام کے نزدیک یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. حالانکہ سمجھدار لوگوں کے اوپر یہ بات روشن ہے کہ خاتم النبیین کا یہ مطلب نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اس نے کیا کہا تھا, یہ کہا تھا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی عوام کے نزدیک ہے, اور عوام کے مقابلے میں اس نے سمجھدار لوگوں کا تذکرہ کیا, یعنی اپنے جیسے علماء کا تذکرہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھدار کے مقابلے میں جو رہتا ہے وہ ناسمجھ ہوا کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ عوام کو اس نے سمجھدار نہیں کہا بلکہ ناسمجھ کہا ہے. اور پھر اس نے عقیدہ نہیں کہا, عوام کا خیال یہ ہے اور یہ خیال کہا ہے. اور خیال عقیدہ نہیں ہوا کرتا ہے, کیونکہ خیال رائے کو کہا جاتا ہے, اس میں جو ہے شک کی گنجائش ہوا کرتی ہے, لیکن عقیدے میں کسی طرح کی شک کی گنجائش نہیں ہوتی ہے. عقیدہ قطعی اور یقینی ہوا کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا جو خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی مانے وہ شخص ناسمجھ ہے, وہ شخص بے وقوف ہے, وہ شخص لا علم ہے, وہ شخص جو ہے علم سے کورا ہے, اور وہ شخص سمجھدار نہیں ہے. میں ایک لمحے کے لیے یہاں پہ رک کے کہتا ہوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں یہ فرمایا سیکون فی امتی 30 کذابون دجالون, میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے, کلہم یزعم انہ نبی اللہ, سب کے سب یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. اور پھر میرے آقا نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي, حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے؟ لا نبی بعدی کا مطلب یہی تو ہے آخری نبی, اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہے. میرے آقا خود اپنے آپ کو آخری نبی کہہ رہے ہیں.
اس کا مطلب یہ ہے قاسم نانوتوی نے عوام ہی کو نہیں سرور کائنات کی شان میں اس حیثیت سے بھی گستاخی کی ہے، میرے آقا کو اس نے ناسمجھ کہا ہے معاذ اللہ، میرے آقا کو اس نے عوام سمجھا ہے معاذ اللہ، حالانکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے کہ اس کائنات ہست و بود میں رب کائنات کے بعد اس سے عظیم کوئی ہستی نہیں ہے۔ اس طریقے سے بھی بارگاہ رسالت میں گستاخی ہوتی ہے۔ اس لیے عقائد کی باریکیوں کو سمجھیں اور کسی شخص کی چکنی چپڑی باتیں میں نہ آئیں، اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تعلیمات ہمارے لیے لکھ کر کے جو گئے ہیں اور جو خطوط انہوں نے اعتقاد کے کھینچے ہیں، انہی خطوط کے اوپر آپ مضبوطی سے قائم رہیں۔ یقین جانیں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات بیان ہی وہی تعلیمات ہیں جو صحابہ کرام اور تابعین کی تھی، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے 170 سال پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت شیخ محمد صالح شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایران کے رہنے والے تھے، وہاں سے ہجرت کر کے گجرات کی سرزمین میں کلاریا شریف جگہ ہے، جو کلاریا شریف میں آ کر کے وہ رہ جاتے ہیں، اور وہیں پر انہوں نے 4 ربیع الاول 1102 ہجری میں یہ درس حدیث دے رہے تھے۔ درس دیتے دیتے اچانک انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بغل میں دبایا، آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چلے گئے، تھوڑی دیر آنکھیں بند کیے رہے اور پھر اس کے بعد انہوں نے آنکھیں کھولی، سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ دیر تک فرماتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ 150 سال کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر فتنے پنپیں گے، ایسے فتنے ابھریں گے کہ دوک درجوک لوگ دین اسلام سے نکلتے ہوئے نظر آئیں گے، مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے گا، زبردست فتنے ہوں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالی احمد نامی ایک شخص کو بھیجے گا، احمد نامی ایک شخص کو پیدا فرمائے گا، اور وہ تنہا تمام فتنوں کا مقابلہ کرے گا اور تمام فتنوں کو وہ دفن کر دے گا۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیں اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کوئی بھی ایسی ہستی نظر نہیں آ رہی ہے جس نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا ہو، اور پھر انہوں نے باقاعدہ یہ بات وضاحت کے ساتھ کہی ہے کہ اس کی تعلیمات وہی ہوں گی جو صحابہ کرام کی ہوں گی، اس کی تعلیمات وہی ہوں گی جو تابعین اعظام کی ہوں گی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انہوں نے اپنے شاگردوں کو، اپنی نسلوں کو یہ وصیت کیا تھا ان کی تعلیمات کے اوپر مضبوطی سے قائم رہنا، اگر کوئی ان کی تعلیمات سے ہٹ گیا میں میدان محشر میں اس کا دامن پکڑ لوں گا۔ یہ حضرت شیخ محمد صالح شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ آج بھی کلاریا شریف میں ان کا مزار مرجع خلائق ہے، کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے۔ ان کے مرید و خلیفہ ہیں، مجھے نام نہیں یاد آ رہا ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے سیرت شیرازی کے نام سے، فارسی زبان میں کتاب لکھی گئی تھی، اس کا پہلے اردو زبان میں ترجمہ ہوا، پھر گجراتی زبان میں ترجمہ ہوا، لیکن وہ کتاب اتفاق کی بات مل نہیں رہی ہے۔ میں 1 سال سے اس بات کی کوشش کر رہا ہوں وہ کتاب کسی طریقے سے ہمارے ہاتھ لگ جائے اور اس کی اشاعت کر دی جائے، کیونکہ ایک چیز صرف اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہمیں ملی ہے، ہم سوچ رہے ہیں دنیا کے سامنے وہ چیز آ جائے۔ مسلمانوں، ان بزرگوں نے 170 سال پہلے اعلیٰ حضرت کی ولادت سے 170 سال پہلے بشارت انہوں نے دے دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے اور خود آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہیں، حضرت شیخ شیر محمد شرقپوری رحمت اللہ تعالی علیہ، شیر محمد شرقپوری رحمت اللہ تعالی علیہ جو پاکستان کی سرزمین پہ شرقپور ہے، وہاں کے زبردست بزرگ گزرے ہیں۔ خواب میں انہوں نے دیکھا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا حضور اس وقت دنیا میں آپ کا نائب کون ہے؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بریلی میں احمد رضا۔ خواب ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی ملاقات پیر جماعت علی شاہ سے ہوئی۔ پیر جماعت علی شاہ سے جب گفتگو ہوئی تو پیر جماعت علی شاہ نے کہا میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے، میں نے بھی یہی پوچھا تھا اور مجھے بھی یہی جواب ملا ہے۔ جب ان دو بزرگوں نے آپس میں گفتگو کیا، حضرت شیر محمد شرقپوری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنا سامان سفر باندھتے ہیں، بریلی کی سرزمین پر آتے ہیں، خانقاہ بریلی میں رہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے شب و روز کو دیکھا اور اس کے بعد خاموشی سے چلے گئے۔
وہاں جاتے ہیں تو لوگوں نے جب پوچھا بتائیے وقت کے غوث اعظم کو کیسا پایا، تو انہوں نے کہا مت پوچھئے کیسا پایا، قسم خدا کی میں نے کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھا ہے، پردے کے پیچھے سے آقائے کائنات ارشاد فرماتے جا رہے ہیں اور امام احمد رضا لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیمات ہیں وہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام کی تعلیمات کے عین مطابق ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جب قرب قیامت میں فتنے پنپنے لگے تو اس زمانے میں تمہیں ایک چیز کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ تم علیکم ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پر میں ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ ہیں اسی طریقے کو اپنا لو، تم راہ ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو مسلک اعلی حضرت کے اوپر بڑی مضبوطی سے عمل پیرا رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنیت کی شان ہے جو قوم کا امام ہے، نبی کا جو غلام ہے رضا اسی کا نام ہے، جو رضویوں کی شان ہے جو چشتیوں کی آن ہے، جو رضویوں کی شان ہے جو چشتیوں کی آن ہے، وہ قادری پٹھان ہے رضا اسی کا نام ہے، رضا رضا